اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سینٹر پوائنٹ سرا زیم محمد فہیم نن سهار یو ډېره افسوسناک خبر مخې ته راغی چې کله زمونږ یو برادر اسلامي ملک ترکیه هلته نه دا خبر مخې ته راغی چې د سحر وختي تقریبا سره پاس 4 بجې وې چې هلته کې زلزله راغلی ده او ترکیه سره شام کم چې د هغې سرحدي ملک دی دواړه ملکونه یو ځای دي هغې دواړو کې مختلف عمارتونه هلته کې راپرېوتي دي او وینا داسې کېږي چې دا پر ریکټر سکیل باندې د 19 نه زیاته تیزه زلزله وه او د هغې د وجه نه تر اوسه پورې چې کوم عدد شمار دي هغه دا دي چې تقریبا د 2000 نه زیات خلک په هغې کې په حق رسېدلي دي هغه په دې کې مړه شوي دي او زوبل هم د زرګونو نه زیات دي او اوس هم دا چې کوم د مړو شمیره ده هغه حتمي نه ده دې کې نوره هم اضافه کیدی شي ولې چې مختلف عمارتونه غټ عمارتونه هغه بالکل په ځای باندې ناست دي او هغې کې دننه خلک اوس هم ګیر دي مړي په هغې کې دننه ګیر دي زخمیان په هغې کې دننه ګیر دي پاکستان د خپل طرف نه د امداد اعلان کړی دی ترکیه دپاره او وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب یو ټویټ هم وکړو او د هغوی کوم چې دې وخت کې امداد پکار دی د صحت په شعبه کې پکار دی نور پکار دی د هغې دپاره هغوی اعلان کړی چې پاکستاني خصوصي طیاره به ترکیه ته ځي دې وخت کې ترکیه کې صورتحال څه دی او اوسه پورې آیا د ټوله ملبه چې دا ټایم به هغې خبره لګي سهار حمله مخې ته راغلی ده دا زلزله وه خو د هغې اوسه پورې صورتحال څه دی او اوسه پورې د نقصانات څه مخې ته راغلي دي په دې به خبره کوو دې وخت کې موږ سره د اسکایپ د لارې د ترکیه نه د ٹی آر ٹی نیوز ڈپٹی ایڈیٹر عامر سلطان صاحب موجود تھے عامر صاحب بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا عامر صاحب تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا ایک تو یہ کہ جو زلزلہ آیا ہے کتنی اس کی شدت تھی اور اب تک کی جو نقصانات ہے تھوڑا ہمیں اس بارے میں آگاہ کیجیے گا تھینک یو ویری مچ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں ابھی ایک نیا زلزلہ آیا ہے جس کی ریکٹر سکیل پہ میگنیٹیوڈ 7.6 ہے اور اس نے مزید جو مشکلات ہیں اس میں اضافہ کیا ہے صبح جو 4:17 پہ 7.8 میگنیٹیوڈ کا زلزلہ آیا تھا جس سے سینٹرل ٹرکی کے بہت سارے شہر جو ہیں متاثر ہوئے تھے اور اس میں تقریباً ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 3000 سے زائد عمارات جو ہیں وہ مکمل زمین بوس ہو چکی ہیں جبکہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جو حکومتی ذرائع کنفرم کر رہے ہیں اس کے مطابق 1500 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ جہاں باغ ہو چکے ہیں لیکن یہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ تعداد جو ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا جیسے جیسے ہمارے پاس معلومات آئیں گی کیونکہ یہ ابھی آن گوئنگ سچویشن ہے اور جیسے جیسے شام کے ابھی ترکی میں شام ہو رہی ہے تو جیسے جیسے شام کے سائے پھیلتے جا رہے ہیں تو یہ جو ہے وہ یہاں پہ وہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو اموات ہیں ان میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور ابھی تک جو ریسکیو ایفرٹس ہیں وہ جاری ہیں ترکی نے اپنے تمام تر جو ریسورسز ہیں وہ وہاں پہ منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ آپ کو پتہ ہے کہ شام کے بارڈر کے قریب کے جو شہر ہیں وہ موسٹلی افیکٹڈ ہیں تو انقرہ اور استنبول سے وہاں پہ جو ریسکیو سورسز کی منتقلی ہے وہ بھی ایک بہت مشکل عمل ہے کیونکہ یہاں پہ استنبول میں بھی اور انقرہ میں بھی بہت زیادہ برف باری اور بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے فلائٹس جو ہیں وہ کینسل ہیں اور وہاں پہ ابھی جیسے کھارامن مارش ہے اور اسی طرح دیار باکر ہے وہاں پہ جو ایئرپورٹ وغیرہ ہیں وہ آپریٹ نہیں کر رہے ہیں تو ابھی یہ ایک آن گوئنگ سچویشن ہے جہاں پہ جو ریسکیو کے عملہ ہے وہ آگے موسم سے اور جو ہے وہ وقت کے ساتھ ابھی ان کے لیے ایک پرابلم جو ہے وہ ٹائم کا بھی ہو گیا ہے کیونکہ یہاں پہ شام ہو گئی ہے تو ابھی ان کے لیے ظاہر ہے کہ روشنی جوں روشنی کم ہوتی جا رہی ہے تو ان کا جو سروائیورز ہے چونکہ 3000 عمارات آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر زمین بوس ہوئی ہیں تو ان میں ابھی بھی جو سروائیورز ہیں وہ موجود ہیں اور یہاں پہ لوکل میڈیا میں بہت ساری رپورٹ گردش کر رہی ہیں کہ ابھی بھی بہت سارے جو سروائیورز ہیں وہ اس ملبے کے نیچے موجود ہیں تو ابھی ریسکیو کا عمل جو ہے وہ جاری ہے اچھا عامر صاحب جو آپ نے ذکر کیا کہ ریسکیو کا عمل جاری ہے لیکن اب اندھیرا چھانے لگا ہے کیا ترکی یہ سمجھتا ہے کہ وہ خود یہ تمام ریسکیو آپریشن مکمل کر لے گا یا کوئی ایسے آفیشیل امداد کی اپیل سامنے آئی ہے باقی دوست ممالک سے بھی
نہیں, ابھی دوست ممالک سے ترکی نے بات کی ہے اور یورپ، UK، رشیا، آذربائیجان اور باقی جتنے بھی ممالک ہیں وہاں کی جو ریسکیو ٹیمیں ہیں وہ آلریڈی آن دا وے ہیں اور وہ بھی جو ہے وہ اس ریسکیو کا بہت جلدی حصہ بن جائیں گی. تو کیونکہ یہ جو ہے ایک بہت بڑے سکیل پہ ہوا ہے، جیسے ملاتیا ایک شہر ہے تو وہاں پہ خالی ایک شہر کے اندر جو ہے وہ 130 عمارات جو ہیں وہ گری ہیں. شانلی عرفہ جو ہے وہاں پہ اسی طرح کی ملی جلی صورتحال ہے، دیار باکر ہے، غازی انتب ہے، ادانا ہے، ایون جو ہے وہ سیریا کے بارڈر کے آپ قریب چلے جائیں تو تقریباً تمام جو ہیں وہ اس زلزلے سے افیکٹ ہوئے ہیں. پھر جو سب سے بڑا دوسرا پرابلم یہ آ رہا ہے صبح سے لے کر ابھی تک وہ آفٹر شاکس کا ہے. ابھی سے تقریباً 3 گھنٹے پہلے ایک 7.6 میگنیٹیوڈ کا ایک آفٹر شاک جو ہے وہ دیار باکر میں جو ہے وہ محسوس کیا گیا ہے. تو 7.6 میگنیٹیوڈ کے آپ اسے آفٹر شاکس کے بجائے ہم اسے ایک اپنی سطح پہ زلزلہ ہی کہیں گے. تو ابھی تک کی جو صورتحال ہے، جو ہماری TRT کی ٹیمیں وہاں پہ موجود ہیں ان سے جو ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے تو وہ یہی انفارمیشن مل رہی ہے کہ یہ بہت زیادہ ایمرجنسی سچویشن ہے. آفٹر شاکس جو ہیں وہ کنٹینیوسلی ہیپننگ ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ ایمرجنسی کی سچویشن ہے. پھر اوپر سے ویدر جو ہے وہ دیار باکر میں سنو فال ہو رہی ہے، کھارامان مارش میں بھی بہت سردی ہے، غازی انتب میں بھی سنو فال ہو رہی ہے. تو یہ ابھی ایوالونگ سچویشن ہے جس کو ابھی میرے خیال میں تھوڑا ٹائم لگے گا. سر آپ نے موسم کی شدت کی بات کی، کیا بتایا جا رہا ہے جو کہ وہاں پہ ریسکیو ٹیمیں ہیں کہ ان کے لیے کتنا مشکل ہے، اسپیشلی جب برف باری ہو رہی ہو تب اتنے دور شہر سے، انقرہ سے یا استنبول سے وہاں تک پہنچنا کتنی مشکل صورتحال ریسکیو ٹیموں کے لیے ہے؟ ظاہر ہے جو صورتحال ہے اس کی آپ سینسٹیوٹی کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ استنبول جو ہے وہاں پہ جو ان کی ایجوکیشن منسٹری ہے انہوں نے 13 فروری تک جو ہے وہ سکول بند کر دیے ہیں، چھٹی دے دی ہے. ابھی بھی آپ کو شاید میرے بیک گراؤنڈ میں ہو کہ بارش ہو رہی ہے، برف باری ہلکی ہو رہی ہے. تو یہ جو ہے یہ ہم استنبول کی بات کر رہے ہیں، جبکہ دیار باکر اور یہ جو ایریا ہے جہاں پہ یہ زلزلہ آیا ہے تو وہ تو انتہائی شدید اور وہاں پہ برف باری جو ہے وہ معمول کا حصہ ہے. تو ظاہر ہے یہ بہت بڑا فیکٹ. پھر جو سب سے صبح کا ابھی تک جو سب سے بڑا پرابلم آ رہا تھا وہ یہ آ رہا تھا کہ بھائی جو ریسورسز ہیں، ریسکیو سورسز ہیں، ان کو کیسے وہاں تک پہنچایا جائے. کیونکہ استنبول ہے، وہاں کا جو ایئرپورٹ ہے وہاں پہ ایمرجنسی نافذ تھی برف باری کی وجہ سے اور ریسورسز جتنی فلائٹس تھیں وہ کینسل تھیں. اسی طرح انقرہ میں جو ہے یہی صورتحال تھی اور عام حالات میں ان شہروں میں جو ہے 10 سے 20 فلائٹس جو ہیں وہ آپریٹ کرتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی آج صبح سے برف باری کی وجہ سے کوئی فلائٹ آپریٹ نہیں کر سکی. تو ابھی جو ہے وہ ریسکیو اور وہ وہاں پہ ریسکیو ٹیمز کا پہنچنا اور پھر وہاں پہ ریسکیو عمل کو وہ کرنا وہ سب سے بڑی حکومت کی پریارٹی ہے. اس میں ترکی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے سارے ریسورسز یوٹیلائز کر رہی ہے اور اب اس میں یورپ، UK، باقی کنٹری جیسے پاکستان نے بھی جو ہے اپنی جو ہے پوری امداد کا اعلان کیا ہے اور پرائم منسٹر شہباز شریف اور فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری نے بھی آلریڈی اعلان کیا ہے کہ بھئی ہم جو ہو سکا جیسے ہو سکا اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ جو سچویشن ہے یہ آپ کو پتا ہے ابھی تھوڑا ٹائم لے گی، یہ ایفرٹس ابھی چلتی رہیں گی اور آنے والے وقتوں میں ہمیں جو صورتحال کی سنگینی کا اگر کہیں تو وہ زیادہ اچھا ہوگا، ہمیں اندازہ ہوگا. اور میرے خیال میں یہ جو اموات ہیں یہ بہت زیادہ انفارچونیٹلی بڑھیں گی اور مشکلات جو ہیں وہ ظاہر ہے بڑھ رہی ہیں. شام کا اندھیرا چھا رہا ہے اور ریسکیو سروائیورز جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچایا جا سکے.
اچھا عامر صاحب، یہ جو علاقہ متاثر ہوا ہے تھوڑا ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا، کیسا علاقہ ہے یہ؟ عمومی طور پہ تو ترکیہ انقرہ اور استنبول ہی نظر آتا ہے، بہت ڈیولپ ہوتا ہے، ہر قسم کی فیسلٹی ہوتی ہے، لیکن جو علاقہ متاثر ہوا ہے وہ کس طرح کا علاقہ ہے؟ وہاں پہ سہولیات عمومی طور پہ کس طرح ہوتی ہیں؟ ریسکیو وہاں پہ کیا اتنا ایکوپڈ ہے کہ وہ خود ہی مینج کرے، یا ان بڑے شہروں سے وہاں پہ آپریشن لے جانا پڑے گا اور شروع کر دیا گیا جیسا آپ نے بتایا؟ دیکھیں، جہاں تک علاقے کی بات ہے، آپ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، تو ڈیولپمنٹ میں وہ ڈیفینیٹلی، کیونکہ یہ جو ایریا ہے یہاں پہ زلزلے آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے یا کوئی اچھمبا نہیں ہے. یہاں پہ آپ آئے مطلب ایون نو اینڈ دین آپ سنتے رہیں گے کہ یہاں پہ زلزلے آتے رہتے ہیں. لیکن یہ ظاہر ہے ایک بہت بڑے سکیل پہ زلزلہ آیا ہے، اور وہاں پہ جو ان کی اب جیسے وہاں پہ 4-5 ہاسپٹلز ہیں، ان کی عمارات گر گئی ہیں، پھر ایک شہر میں اگر 130 عمارات گر گئی ہیں تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو کوپ کرنا جتنی بھی اچھے انتظامات ہوں وہ پاسیبل نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ انتظامات جو ہیں وہ اس زلزلے کے لیے کیے گئے تھے، پریکاشنری میئرز بھی تھیں، وارننگز بھی تھیں، اور ابھی تک جو ہے وہ سم ہاؤ سچویشن جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 3000 سے زائد عمارات گر گئی ہیں، تو ابھی بھی لوکل میڈیا یا سوشل میڈیا پہ زندہ لوگ جو ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور جو پکار رہے ہیں یا جن کی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے آواز آ رہی ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ تھوڑا سا ٹائم لے گا. موبلائزیشن ریسکیو ایفرٹ جو ہیں وہ جاری ہیں، اور ترکی گورنمنٹ کی اور ان کے پریزیڈنٹ کی طرف سے، ان کی منسٹری کی طرف سے، آفات جو ان کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی ہے، انہوں نے بھی ابھی تک جتنے ریسورسز ہیں وہ سارے کے سارے موبلائز کیے ہوئے ہیں، اور ان کی پریورٹی یہی ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ سروائیورز ہیں ان کو سروائیو کیا جائے اور کسی طریقے سے جو ہے وہ ڈیمیج کو کم کیا جا سکے. اچھا عامر صاحب، آپ خود تو ترکیہ میں ہیں، آپ نے بتایا کہ ترکیہ میں 1500 سے زائد ہلاکتیں ابھی تک ان کی تصدیق ہو چکی ہے. ساتھ ہی پڑوسی ملک جو کہ خود کافی برسوں سے وہاں پہ جنگ رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ شام کے اندر بھی اس نے کافی تباہی مچائی ہے زلزلے نے، اور اب تک جو فگر سامنے آ رہے ہیں کوئی 784 لوگ اب تک بتایا گیا ہے کہ وہ شام کے اندر اس جو زلزلہ ہے اس سے وہ جاں بحق ہوئے ہیں، اور وہاں پر بھی حالات کافی خراب ہیں. تو وہاں سے کیا اطلاعات آ رہی ہیں؟ وہاں پہ جو ایک جنگ زدہ ملک ہے وہاں پہ تو ریسکیو کی سچویشن بھی کچھ اچھی نہیں ہوگی. اچھا، وہاں پہ دیکھیں، جہاں پہ وہی بات ہے کہ بھئی مسائل ہیں تھوڑے سے، تو کچھ اس میں اچھی چیزیں بھی، ایک پوزیٹیوٹی کی سوچ بھی کہی جا سکتی ہے، چونکہ وہاں پہ بہت سارے جو لوگ ہیں سیریا میں وہ میک شفٹ کیمپس میں ہیں. تو وہاں پہ جو ڈیمیج کی صورتحال ہے وہ اس سکیل پہ نہیں ہے جس سکیل پہ ترکیہ میں ہے، کیونکہ ہم یہاں پہ ہائی رائز بلڈنگز کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں پہ جو کیجویلٹی ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. جبکہ سیریا میں اگر ہم بات کریں تو انیشلی وہاں سے جو رپورٹس آ رہی تھیں وہ ظاہر ہے کہ لیکن جیسے جیسے سچویشن ڈیولپ ہوتی گئی تو وہ وہاں پہ ابھی تک کی صورتحال کے مطابق ڈیوسٹیشن اس لیول کی نہیں ہے جس لیول کی ڈیوسٹیشن جو ہے وہ ترکیہ میں ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم ہائی رائز بلڈنگز کی بات کر رہے ہیں، پاپولیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ ترکیہ میں جو ہیومن لاس یا پراپرٹی لاس یا وہ ہے وہ زیادہ ہے بنسبت شام کے. شام میں چونکہ جو میک شفٹ کیمپس ہیں یا وہاں پہ لوگ، وہاں پہ ان کی مشکلات میں ڈیفینیٹلی اضافہ ہوا ہے. جیسے وہاں پہ آلریڈی وہ بہت زیادہ سفر کر ابھی ہے، تو ایون اگر ایک فیملی ہے اس کے پاس ٹینٹ تھا تو ابھی وہ ٹینٹ بھی نہیں رہا، لیکن ایٹ لیسٹ وہاں پہ سچویشن جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہے. دماسکس میں جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ تھوڑی سی، لیکن وہاں پہ بھی میگنیٹیوڈ کم تھا، تو اس لیے وہاں سے بھی جو ہے وہ کوئی اتنے زیادہ ورینگ نمبرز نہیں آ رہے ہیں. فی الحال جو فوکس ہے ورلڈ کا یا جو ابھی مین افیکٹڈ ایریا ہے وہ سینٹرل ٹرکی ہے، کھارمان مراش، غازیانتیپ، دیار باکر، ہاتائے، ادانا، شانلی ارفا، اور ابھی جتنی ریسکیو ٹیمز ہیں وہ یہیں پہ ڈپلائے کی جا رہی ہیں. تو
امید ہے کہ یہ سچویشن جو ہے یہ اگلے 24 گھنٹے میں مزید واضح ہوگی۔ اچھا، عامر صاحب نے بتایا کہ وہاں پہ کوئی 4 سے 5 ہسپتال ہیں، ان کی عمارتیں بھی وہاں پہ گری ہیں، وہ بھی متاثر ہوئی ہیں۔ تو ظاہری بات ہے پہلی پرائورٹی تو یہی ہے کہ ملبہ ہٹایا جائے اور جتنے لوگ اندر زندہ ہیں ان کو باہر نکالا جائے، لیکن جو میڈیکل کی فیسلٹی ہے آیا پھر ان کو قریبی دیگر شہروں میں منتقل کیا جائے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی وہاں پہ ایک ٹیمپرری ہسپتال بھی اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، منتقلی ہی سب سے بڑا پرابلم ہے، کیونکہ برف باری ہو رہی ہے، روڈز کلوز ہیں، تو وہ ایون جو گورنمنٹ کی طرف سے جتنی بھی اپیل کی جا رہی ہے وہ یہی اپیل کی جا رہی ہے لوگوں سے کہ بھائی آپ روڈز پہ نہ آئیں، غیر ضروری سفر نہ کریں، کیونکہ اس سے جو ریسکیو ایفرٹس ہیں وہ ہیمپر ہو رہی ہیں۔ تو وہ وہیں پہ جو ہے، لیکن ہم اگر 5-6 شہروں کی بات کر رہے ہیں تو 3-4 ہاسپٹل جو ہیں وہ ایک طرح سے پھر بھی لو نمبرز ہیں، چونکہ مین جو ہے وہ کنسرن ابھی ریسکیو کا ہے۔ تو ریسکیو میں جتنے بھی یہاں پہ ریسکیو کی ٹیمز ہیں یا جن ایریاز کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ ریسکیو کی ٹیمز جو ہیں وہ میڈیکلی اور وہ اس طرح سے ایکپڈ ہیں، تو وہ ابھی تک تو کوپ کر رہی ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی آنے والے دنوں میں کیمپس لگیں گے، میڈیکل کیمپس لگیں گے، میڈیکل ہاسپٹلز بنیں گے، لیکن یہ جو ہے ابھی پریورٹی، ابھی فی الحال جو سب سے بڑی پریورٹی ہے وہ جو زندہ ہیں، جو دبے ہوئے ہیں ملبے کے نیچے، ان کو نکالنا اور ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے، جیسے آپ نے بات کی، تو وہ اس طرح کے وسائل جو ہیں وہ جو ریسکیو ٹیمز ہیں ان کے پاس اویلیبل ہیں، تو وہ ابھی تک تو مینیج کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ جس سکیل کا یہ زلزلہ ہے تو ظاہر ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اور جیسے جیسے ابھی ٹیمز وہاں پہ پہنچنا شروع ہو گئی ہیں، ابھی جیسے جسٹ ہماری ٹیم نے میسج دیا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ استنبول سے ایک میڈیکل ٹیم پہنچ گئی ہے، تو جیسے جیسے ٹیمز پہنچنا شروع ہو گئی ہیں تو یہ صورتحال میرے خیال میں مزید بہتر ہوگی۔ سر اندازاً کتنا راستہ ہوگا استنبول اور انقرہ سے جو متاثرہ علاقہ ہے، اگر بائی روڈ جائیں تو کتنا راستہ ہوگا؟ 2 گھنٹے کا، 6 گھنٹے کا، کتنا ٹائم لگتا ہوگا وہاں پہنچنے پر؟ انقرہ سے اگر آپ، ہماری ٹیم جو صبح چلی تھی تو انہیں تقریباً 6-6.5 گھنٹے لگ گئے تھے کھارمان ماراش پہنچتے ہوئے، اور اگر ہم یہاں سے استنبول سے کھارمان ماراش کی بات کریں تو وہ ہم 14-15 گھنٹے کی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو غازی انتب ہے وہ جو ہے وہ میرے خیال میں غازی انتب جو ہے وہ 6-8 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہوگا، تو ہم ایک لمبے سفر کی بات کر رہے ہیں۔ پھر سفر آپ کو پتا ہے کہ اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر کرتا ہے وہ ویدر کا ہے۔ جی، ویدر ہے وہ بہت زیادہ ناسٹی ہے، ابھی بھی آپ میرے پیچھے دیکھیں تو برف باری پھر شروع ہو گئی ہے، بارش شروع ہو گئی ہے، تو یہ ظاہر ہے اس میں ویزیبلٹی، اگر ویزیبلٹی اچھی ہو تو آپ ایک اس میں ایزی ڈرائیو میں جا سکتے ہیں، لیکن اگر برف باری ہو رہی ہے اور بارش ہو رہی ہے اور پھر زلزلہ بھی ہے، تو جوں جوں آپ ان ایریا کے قریب جاتے جاتے ہیں تو آپ کے لیے ان ایریا میں پہنچنا اور وہ جو ہے مشکل سے مشکل تر ہوتا جاتا ہے۔ عامر صاحب بہت شکریہ، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری دعائیں ترکیہ کی عوام کے ساتھ بھی ہے، اور ہمارے تمام پاکستانی بہن بھائی جتنے مسلمان بہن بھائی ہیں ان اللہ تعالیٰ ٹولو التا خیال و ساتھی ٹولو باندھے رحم کی، اور کم دے وقت کی اور ڈر مشکل صورتحال پر ترکیہ باندھے راغلے دے، پشام باندھے راغلے دے، دمشق باندھے راغلے دے پاکستانی عوام اغوی سرا ولاڑ دی اومدغه دعا گویو چې نقصان کم نه کم وشي، کم کورونه خورا پرېوتل کو خدای دې هلته کې چې کم انساني ځان دی د هغې ضیا کمه نه کمه وکړي۔ 1500 نه زیات دې وخت کې تر اوسه پورې چې کم فګر دی هغه راغلی دی د ترکیه نه، او د 700 نه زیات اوسه پورې چې کم په دې پوره پیښه کې مړه شوي دي هغه په شام کې مخې ته راغلي دي۔ نو سیریا او ترکیه د دواړو کې د 200 نه زیات خلک تر اوسه پورې مړه شوي دي، او دا تعداد به نور هم سیوا کیږي چې کله دا عمل بل درې شي، زخمیان به هم بار روزي او دغه مړي به هم روزي۔ دعا به کوو چې الله تعالی دې په موږ ټولو باندې رحم و کرم وکړي۔ یو شند ماخلو
تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو د خیبر پختونخوا تقریبا 2/3 اکثریت داسې دی چې د هغې د وخت کې هیڅ قسمه نمایندګي نشته او چې کوم سپاتې خلک دي د هغوی هم صرف او صرف په قومي اسمبلی کې نمایندګي پاتې ده باقي هیڅوک هم د هغوی نمایندګي کولو والا نشته دی د وخت کې موږ سره 3 مختلف سطحه دي چې چېرته منتخب نمایندګان راځي او د هغوی ډایرکټ انتخاب کیږي ټول نه پهلنی چې کوم د وخت کې بلدیاتي ادارې وي هغې د پاره پبلک ووټ کوي عوام ووټ کوي د هغې بلدیاتي نمایندګان مخې ته راځي او بیا هغه هغوی دپاره کارونه کوي او د جوابدeh وي هغه الیکشن کمیشن معطله کړي دي چې کله پورې صوبایي اسمبلی انتخابات نه کیږي دویمه درجه صوبایي اسمبلی راځي چې کوم ځای کې پوره صوبې مشران کینی او 18 دسمبر نه پس جنوري نه پس بخښنه غواړم هغه هم د وخت کې معطله ده ختم شوې ده هغه تحلیل شوې ده تقریبا 3 هفتې د هغې برابریږي او دغه اسمبلي تحلیل کېدو نه پس دغه ځای کې هم نمایندګي ختمه شوه درېیمه درجه راځي د قومي اسمبلی او د خیبر پختونخوا نه 51 ټوټل د قومي اسمبلی حلقې دي او هغه 51 کې د وخت کې 3 د پاکستان تحریک انصاف په چې هغې کې 28 استعفا منظوره شوه خالي شوې باقي 5 کې یو حلقه د هنګو هغه پیټای کټلې ده خو د هغوی منتخب غړي حلف نه دی اغشتی او باقي چې کوم څلور پاتې کېږي په هغې باندې هم عمران خان صاحب ګټه ترلاسه کړې ده خو د هغوی هم حلف نه دی اغشتی نو دا 3 حلقې هم خالي دي باقي 18 حلقې پاتې کېږي او هغې کې یوه حلقه د علي وزیر ده کوم چې د 2 کالو او د 2 میاشتو نه دې وخت کې په جیل دی نو هغه هم نمایندګي نه کوي لګیا ده سینټ نمایندګي کوي خو هغه ډایرکټ نماینده نه دی هغه انډایرکټ نماینده دی نو باقي دغه 3 واړه تهونو کې موږ وګورو نو د خیبر پختونخوا 65% ولس د هغوی هیڅ قسمه نمایندګي نشته او د باقي 35 صرف او صرف په قومي اسمبلی کې کسان ناست دي او هغه کله نه کله ځان راښکاره کي په دې سبا خبره کوو د وخت کې موږ سره سینیئر قانوندان علي ګوهر اډوکیټ صاحب موجود دی علي ګوهر صاحب ډېره شکریه یو خو سر دا راته ووایه چې څنګه هم دی خو آئیني توګه باندې موږ دې وخت کې یو جمهوري ملک یو او جمهوریت عوام ته د نمایندګۍ حق ورکوي چې د هغوی یو نماینده وي دې وخت کې د خیبر پختونخوا تقریبا 2.5 کروړه عوام د نمایندګۍ نه محرومه دی د هر قسمه نمایندګۍ نه بلدیات صوبه او قومي اسمبلی دا څومره غټ که موږ خبره وکړو د هغوی کوم بیسک رایټس دي د هغې خلاف ورزي ده ډیر مننه فهیم خان تاسو په ډیر ښه طریقې باندې دغه ایکسپلین کړه نه زموږ صوبایي اسمبلی شته نه زموږ د قومي اسمبلی ممبران شته او پاتې چې کوم لوکل ګورنمنت ریپرزینټیټیوز وو هغه الیکشن کمیشن په یو داسې نوټیفیکیشن سسپینډ کړه چې زما په نظر کې هغه هم غیر قانوني دی نه یو ریپرزینټیټیو هم زموږ نشته دا د آئین صریح خلاف ورزي ده کو مونږ وګورو نه زما خپل قانوني چې کوم دغه دی لکه ټیک شوه ډیزولوشن د خیبر پختونخوا اسمبلی یو آئیني عملو خو د جمهوریت دپاره ښه عمل نه و خو مونږ د قومي اسمبلی وګورو د قومي اسمبلی کې چې څومره ریزګنیشنز وشو اول استعفاګانې ورکړې شوې په تیر شوي کال اپریل کې د اپریل نه واله تر دغه پورې دسمبر پورې مونږ دا اورېدل چې دا استعفاګانې مونږ ورکړې دي چې کله استعفاګانې قبول شوې بیا دا خبره راغله چې دا استعفې نه دي ورکړې شوې او دا دې نه قبولې کړې کېږي نه چې کوم محرومي ده هغه د پښتونخوا ولس دی زه یم تاسو یې زمونږ پرنګ خلک چې دي دا مونږ ټول د دې نه محرومه یو زمونږ ریپرزینټیو نشته کو مونږ پېښور وګورو د پېښور په قومي اسمبلی کې نمایندګي دې وخت کې نشته کو 400 وګورو د 400 نمایندګي نشته کو کورم وګورو د کورم نمایندګي نشته د مردان نمایندګي نشته دغه چې کوم غټ ډسټرکټس دي د هغه ځای نمایندګي د سره زموږ په قومي اسمبلی کې نشته او چې کوم تاسو یاد کړئ صرف علي وزیر نمایندګي ده علي وزیر خو جیل کې دی هغه خو نمایندګي په نش برابر ده نو د پښتونخوا د 2/3 اکثریت تاسو خبرو کړه زما په نظر کې د پښتونخوا ټوټل آبادی د وخت کې محرومه ده ځکه چې لوکل ګورنمنت یو ټیر دی زمونږ آئین چې کم ورکړی دی نه زمونږ آئین کې مرکزی اسمبلی دی بیا ورپسې صوبایي اسمبلی دی بیا لوکل ګورنمنت دی نه مرکزی اسمبلی والا زمونږ هم نشته صوبایي اسمبلی هم نشته او لوکل ګورنمنت چې کم قانوناً د آرټیکل 140 لاندې راغلی دي هغه هم الیکشن کمیشن سسپینډ کړه
نو د پښتونخوا علی ګور صاحب عوامو سره لګم په دې پوي کې چې آیا الیکشن ایکټ لاندې یا آئین د لاندې الیکشن کمیشن سره دا اختیار شته چې هغه یو منتخب حکومت معطله کی دا بلدیاتي حکومتونه منتخب حکومتونه دي آیا هغوی معطله کولی شي بالکل نشي کولی زما په دې باندې ډېر کلیر اوپینین دی ځکه چې د آئین چې کوم دفعات دي هغه هیڅ څوک هم نشي سسپینډ کولی زمونږ د آئین 140 دفعه ده هغې کلیرلی لوکل ګورنمنټ ورکړی دی او هغې کې د الیکشن کمیشن رول صرف دې حده پورې دی چې الیکشن کمیشن به د دې الیکشن یې کوي د دې نه علاوه دا چې د منتخب نمائندگان د الیکشن کمیشن سسپینډ کی دا د آرټیکل 140 صریح خلاف ورزي ده زما په نظر کې دا شی چې کوم دی this is totally unconstitutional دا د سره دی کولی نشي او سر د چې کوم نوټیفیکیشن کړي د الیکشن کمیشن هغه دا وایي چې مونږه صاف او شفاف انتخابات غواړو نو چرې بلدیاتي ادارې یا بلدیاتي حکومت معطله کیږي نو نه ګڼي چې بیا وفاقي حکومت هم معطله کول پکارو ولې چې هغه هم بیا بره ناستي اب څنګه دی خو بیا صاف او شفاف انتخابات پرېږدي دا وینا داسې ده چې کله زمونږ د لیټس سے د صوبایي الیکشن صوبایي حکومت الیکشن کیږي یا صوبایي اسمبلو نه پکار ده چې وفاقي حکومت ته اسمبلی د سسپینډ شي او چې کله بیا د لوکل دا چې کوم علاقايي حکومتونه د لوکل ګورنمنت چې د الیکشن کیږي نه د صوبایي الیکشن به صوبایي اسمبلی به سسپینډ کیږي دا څه کې دل د سره غیر آئینی دي دا څنګه کیدی شي ځکه چې دا آئین درې ټیر ورکړی دي نه آئین کې خدا یو ځای کې نه دی ورکړی چې دا آئین یو دفعه به سسپینډ کیږي او بل دا چې الیکشن کمیشن صاف او شفاف الیکشن خبره کوي نه زمونږ په چې کوم صوبایي کابینه ده په دې کې د یو ممبر تاسو ته پته ده مونږ ته پته ده چې یو ممبر صاحب اغیلا ریټایر شوی نه دي د سروس نه او هغه په کوم ورځ چې هغه ال پی آر د پاره درخواست ورکړ په هغه ورځ هغه په کابینټ کې شامل شو چې هغه د آئین سری خلاف ورزي نه په دغه باندې په کار د الیکشن کمیشن نوټس اغستو خو نوټس چې کله سلیکټیو شي نه هغه د دې او زما په خیال ځکه کوم ګورو نه د لوکل ګورنمنت چې کوم ډومبه فیزو ناغه کې د پی ډی ایم حکومت پی ډی ایم چې کوم پارټیان دي هغه د میجورټي ملوه په دویم چې کوم الیکشن اوس د لوکل ګورنمنت هغه کې پی ډی آی ته میجورټي ملو شوی و نه دا خو بیسیکلی دوانو سایډ ہوتا نقصان دی خو نقصان کو پارټیانو ته دی او کو نه دی نقصان خو عوام ته دی ځکه آئین چې څو ورکړي نه آئین خلاف ورزي خو نشي کېدی او الیکشن کمیشن اوم چې څنګه لوکل ګورنمنت الیکشن کمیشن د آئین کې ورکړي شوی دغه الیکشن کمیشن هم په آئین کې ورکړي شوی دی نه چې آئین کې څو ورکړي شوی نه خو سسپینډ کېدی د شي نه چې یو کس ته به دغه نوټیفیکیشن وکړي چې ما الیکشن دا لوکل باډي سسپینډ کړ هغه سره اختیار نشته چې اختیار نشته نه دا نوټیفیکیشن غیر قانوني دی علی ګور صاحب دا راته ووایه چې آیا موږ به هرې مسلې دپاره عدالت ته ځو لکه اوس به دې دپاره هم که لوکل ګورنمنټ نمایندګان غواړي اب عدالت ته ځي نو عدالت به بیا الیکشن کمیشن ته وایي چې ستا آئیني اختیار نشته دی په خپله د آئین باندې عمل درآمد ولې زموږ ادارې نه کوي هر یو خبره عدالت ته ولې ځي فهیم خان کو موږ وګورو دا شروعات ډیر زیات غلط شروعات شوی دی تیر شوی یو څو کالو کې چې موږ هر مسله سپریم کورټ او های کورټ توړو کو هغه د لاست ایئر د ووټ اف نو کانفیډنس چې ادم اعتماد تحریک چې کوم راوستي شو دا ټایم وزیر اعظم عمران خان سټیپ باندې چې هغه کې سپیکر رولینګ ورک او هغه بیا سپریم کورټ کې چیلنج شو کو نور څه موږ موږ دا وایو چې جی پلان کې قانون غیر آئینی دی خو هغه قانون باندې چې کله باس ټایم نه هغه ټایم په اسمبلی کې موجود نه یو دا ټول خبره چې موږ ګورو دا زمونږ د جمهور چې کوم نظام دی د هغه یو ډیر حد پورې د هغه فیلیر دی فیلیر ځکه دی چې کوم زمونږ پارټي ځان ته وایي چې موږ جمهوریت پسند یو هغه خپل د کوم د جمهوریت یا چې کوم د آئین زمونږ اصول توې کړی دي هغه اصول فالو کوي نه صوبایي اسمبلی پکار د خپل رول ادا کوي هغه غي ادا کینا کوم وګورو نېشنل اسمبلی دا مجلس عامله دا هغه خپل رول نه پلی کوي سېنات نه ځان له یو کلب جوړ شوی دی الته خو بچ چا سره پیسې ډېری چې کوم مونږ او کوم مونږ اینو چې چا سره پیسې ډېری هغه الته سېنات کې لاړ شي ممبر جوړ شي
خو چې کوم زمونږ د خلکو مسله ده د خلکو مسلې باندې هیڅوک هم څه نه کوي چې د پی ډي ایم اوسنی حکومت راغی د ټول نه مخکې څه وشو نیب کې ترمیم راغی ولې راغی خلکو ته کلیرنس دپاره دغسې کو موږ سابقه حکومت وګورو هغې کې هم دغه حساب نه چې کوم زمونږ آئین طریقې کار وضع کړی دی چې قانون سازی کول دي دغه زمونږ چې کوم د لیجسلیچر دی د هغې کار دی هغې خپل حده پورې فیلیر دی کو موږ مقننه وګورو هغې په حده پورې هم دا فیلیر دی نه او جوډیشري باندې موږ یو انډیو برډن اچو کم سیزونه چې پکار د په پارلیمان کې فیصله کیږي کم سیزونه پکار د چې په پروینشل اسمبلو کې فیصله کیږي هغه سیزونه موږ راوړو های کورټ ته لکه موږ د لوکل ګورنمنت حساب وایو لوکل ګورنمنت چې کم طریقې کار د لوکل ګورنمنت پکار د چې ډیر زیات با اختیار لوکل ګورنمنت دي خو موږ د اغینا وزیر کټکولو د پاره د اغینا د فندز والا خبره اخوا دی خواکړه هغه خلک لاړ ټول په های کورټ کې دي ولی دي او لیګور سے دا راته کوم تاسو خبرو کړه دی وخت کې چې هر خبره مونږ های کورټ ته وړو خو دی وخت کې یو بل دا مسله ده چې حکومت الیکشن ته تیار نه دی گورنر صاحب وی حالات ډیر زیات خراب دي او په خبر کې دماکا وشوا او بس تاریخ ورکولو په ځای هغه مشوره ورکړه الیکشن کمیشن ته چې تاسو لاړ شئ او مشوره وکړئ سیاسي جماعتونو سره او هغوی هم په 9 فروری باندې دا مشوره عمل شروع کړ چې کوم 90 ورځو کې دننه انتخاب کول دي هغه د آئین شک بیا عمل درآمد د هغې نه کیږي په 54 ورځو کې دننه الیکشن شیډول دی نو آیا که دا الیکشن ډیلی کیږي دا الیکشن نه کیږي نو بیا به د خیبر پښتونخوا دغه اولس د نمایندګۍ نه را روان 6 میاشتې 8 میاشتې یو کال محروم وي فهیم خان یو خدا سره چې کوم زمونږ گورنر صاحب بیان ورکړو نو ډیر معذرت سره د دغه عہدې توهین دی چې دا چې کوم بیان دی ورکړ ځکه چې زمونږ آئین یو طریقې کار وضع کړی بالکل 90 ورځو کې الیکشن ورکول دي گورنر صاحب تاریخ ورکي نو ورکي گورنر صاحب با په هر صورت تاریخ اخر کار ورکی د 54 ورځو نه مخکې به هغه دا ډیټ کمیونیکیټ کوي بالکل دا د هغه ریسپانسبিলিټي ده خو هغه دا نه کوي نه هغه به زمونږ د آئین خلاف ورزي کوي هغه چې کوم او هغه صرف کم په آئین کې ورکړی شوی دی په دریم شیډول کې هغه به د هغې خلاف ورزي کوي او د آئین خلاف ورزي تاسو ته هم پته ده ما ته هم پته ده ډېر غټ جرم دی پاکستان کې بالکل پاکستان کې د هغې نه غټ جرم نشته بله خبره دا چې د الیکشن ډیلی کول په آئین کې چې 90 ورځو ورکړي دي او چې کوم دی وي چې حالات ټیک نه دي نه چې حالات د ضمني الیکشنو دپاره ټیک دي نه بیا د جنرال الیکشن دپاره هم ټیک دي خو د جنرال دپاره ټیک نه دي نه بیا پکار ده چې د ضمني الیکشنو دپاره هم ټیک نه وي خو چې کله موږ ډبل سټانډرډز کوو چې نه د ضمني الیکشنو دپاره خیر دی الیکشن به موږ وکړو خو چونکې جنرال الیکشن په ټول صوبه کې دی هغه موږ نشو کولی نه دا د پښتونخوا ولس سره زیاتې او دا د آئین خلاف ورزي دی ډېر شکریہ علی ګارډ وکیټ صاحب څنګه ایس کلیر خبره وکړه چې آئین نور خبره ختمې دي آئین سوی هغه به کول غواړي او د آئین خلاف ورزي د پاکستان پورا ملک کې ټولو نه غټ جرم دی او دا جرم به څوک هم کوي هغه ته به سخت نه سخت سزا ملاویږي او آئین خلاف ورزي د وخت کې روانه ده د کې شک نشته دی چې دغه آئین چې چا جوړ کړ هغه په خپله خلاف ورزي کوي دغه زمونږ قانون ساز اداره کومې ته مونږ پارلمان وایو هغه د وخت کې په خپله د ارس توهین کوي لګیا دی چې هغه الیکشن د طرف ته نه ځي ګورنر صاحب ته پکار دی چې خپل ذمواري ادا کړي همدغه آئین شته ځکه ګورنر دی که دغه آئین نه وی ابه ګورنر نه او که هغه آئین نه مني نو بیا دغه ګورنر سیټ هم نه پخیږي خو بهرحال هغې په لاس کې پوره صوبه ده په خپله هر یو شیز کوي وزیرات وایي پاسه نو هغه پاسې چې ته کېنه نو هغه کینی ټول کابینټ دغه په لاس کې دی ګورنر صاحب به څنګه دا اختیار بل چا له ورکړي دې وخت کې هغه یو غیر منتخب او آئیني عہده باندې ناست دی او پوره صوبه چلی دا پاور به هغه څنګه بل چا له ورکړي هغه آصف علي زرداري او چې خپل ټول پاور پارلمان له ورکړل ګورو چې دغه ګورنر صاحب آیا خپل پاور واپس ورکوي که نه ایون دو چې په قانون کې دا پاور هغه سره نشته دی خو هغه بیا هم استعمالوي یو وړه شان دمه اخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو وفاقي حکومت چې دغه 3 جنورۍ باندې اجلاس شوی و
هغې کې فیصله شوې وه چې موږ به بجلی بچ کوو او ټول بازارونه به تقریبا 8 بجې بندېږي، شادي حالونه به 10 بجې بندېږي او ورسره به رسټورنټس هم بندېږي. خو هغه وخت کې د پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا او پنجاب حکومت چوټ انکار وکړ چې نه موږ خو دله نه بندو، تاسو څه کوئ هغه وکړئ، ستاسو صرف اسلام آباد ایریا راځي. بیا نگران حکومتونه رالل او دواړه نگران حکومتونه رضا شو چې او موږ به دا هر څه بندو. خو په خیبر پختونخوا کې دغه فیصله منلو د اعلان تقریبا 10 ورځې برابریږي، خو هیڅ قسمه په هغې باندې عمل درآمد نه شوی. د مونږه ټول بازارونه د شپې ناوخته پورې کلوي، د مونږه ټول ریسټورنټس ناوخته پورې کلوي، شادي حالونه هغې نه بهر د ټرافیک غټه مسله خو شته خو هغې کې دننه چې کومه بجلي استعمالیږي هغه هر څه کلو دي. او د مونږه صوبایي حکومت زمونږه ضلعي انتظامیه په مکمل توګه باندې ناکامه شوې ده چې هغه دې وخت کې د بجلی بچت پلان باندې عمل درآمد وکړي. صرف یو نوټیفیکیشن جاری شوی دی د خیبر پختونخوا حکومت لخوا چې په دې باندې عمل درآمد وکړي او چیف سیکرټري آفس باندې په خپل نگراني کوي. خو باید باندې قسمه کار چیف سیکرټري په خپل هم بدل شو، نوی چیف سیکرټري راغی چې کوم شاید بنګش صاحب هغه لاړ وفاق ته هغه رپورټ کړ. نو اوس چې امداد الله بوسل صاحب راغی آیا دې په دې باندې کولی شي او که نه؟ خو په خیبر پختونخوا کې حالات څه خاص کنټرول نه دي. دې وخت کې چې کوم صورتحال دی هغه هر څه همغه زوړ په حساب باندې روان دي، بازارونه هم کلو دي، رسټورنټ هم او خلک هم هغسې بجلي استعمالوي څنګه چې دغه اعلان نه مخکې استعمالېده. که هر څه هم دغسې روانو نو بیا هم دا اعلان سره پاره کو، دا فیصله هم سره پاره کوله چې فیصله باندې بیا عمل درآمد نشي کېدی، نو داسې فیصلې هم بیا نه دي په کار. یو وړه شان دم اخلو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او کلونو پس په کویټا کې کرکټ میچ وشو. بوک ټي کرکټ سټیډیم آخرکار هغه میچ هلته کې وشو او دې وخت کې د یو انتهایی اوچت ځای په پاکستان کې په کوم ګراؤنډ کې کیدی شي هغه بوک ټي کرکټ سټیډیم دی. ویلې کېږي چې دا ګراؤنډ دومره اوچت دی چې هلته دومره تیزه هوا لګي چې کله یو بیټسمین شاټ ووي یا یو بال راشي نو بال د خپل سپیډ نه 15 میټره فی سیکنډ زیات سپیډ سره ټریول کوي. دا داسې دا ګراؤنډ دی چې کوم دلته دی او بل دا ګراؤنډ په پوره دنیا کې صرف په کیپ ټاون په ساؤث افریقا کې دی. دغه یو منفرد ګراؤنډ و، هلته لوبه وشوه. د کویټا خلک دومره غټ تعداد کې راغلي وو چې هلته د ناستې ځای نه و. خو د پېښور دا خلک به دا میچ کله ګوري، پېښور کې به کله PSL کېږي، پېښور کې به کله داسې نمایشي میچ کېږي، پېښور کې به کله بابر اعظم لوبه کوي، پېښور کې به کله شاهد خان آفریدي یو ځل بیا لوبه کوي. 2003 کې زیمبابوې خلاف ټیسټ میچ و، هغې میچ له مونږ تللي خو د هغې نه پس دوباره مونږ دې خوا شاهد آفریدي ونه کته چې انټرنیشنل میچ کې لوبه وکړي. خیر ریټایر شوی دی خو باقي پلیئرز به کله پېښور ته راځي. په دې به خبره کوو. دې وخت کې مونږ سره د پېښور سینئر صحافي تجزیه کار ایکسپریس نیوز سره کورسپونڈنٹ احتشام بشیر سے موجود تھے. احتشام صاحب بہت شکریہ. احتشام صاحب مبارک ہو آپ کو، کوئٹہ میں میچ ہو گیا لیکن پشاور میں یہ میچ کب ہونے جا رہا ہے؟ جی دیکھیں فہیم، 2023 میں تو انتہائی مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ جو ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم ہے پشاور کا، جو واحد اسٹیڈیم ہے بین الاقوامی میچوں کے لیے بنایا گیا تھا، اب وہ منصوبہ ہے جو شروع کیا گیا تھا وہ بھی جاری ہے. تو 2023 میں تو مشکل نظر آ رہا ہے. البتہ 2024 میں اگر PSL پاکستان میں ہوا، اس کی اجازت دی گئی، پشاور میں جو حالات بن رہے ہیں تو پشاور میں یہ میچ ہو سکے گا. لیکن ابھی فی الوقت مستقبل قریب میں یہ نظر نہیں آ رہا. جی، اور آپ لوگوں نے جو اتنے اربوں روپے حکومت نے لگا دیے ہیں اور آپ نے ہمیں امید دلائی تھی کہ حیات آباد کا بڑا ایک لش گرین گراؤنڈ بنے گا، وہاں پہ میچز ہوں گے، وہ گراؤنڈ تو میرے خیال ہے پورا ہو گیا ہے. محمود خان صاحب نے اس کا افتتاح بھی کر دیا ہے، تو وہاں پہ بھی میچ نہیں ہو سکتا. دیکھیں افتتاح تو ہو گیا ہے لیکن ابھی جو حیات آباد کرکٹ اسٹیڈیم ہے وہ بھی ابھی نامکمل ہے. اس کا جو پیویلین ہے کھلاڑیوں کا وہ ابھی تک نہیں بنایا گیا. اس میں بلڈپ لگانا باقی ہے، اس میں ابھی تزئین و آرائش کرنا باقی ہے. پچ تو بنا دی گئی ہے، وہاں پر لوکل میچز تو ہو رہے ہیں لیکن وہ انٹرنیشنل میچز کے لیے قابل قبول نہیں ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو کہ وہاں پر جو ہے انٹرنیشنل میچ ہو سکے، کیونکہ وہاں پر سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پر جو جدید سہولیات ہیں وہ وہاں پر میسر نہیں ہیں. اس لیے وہاں پر تو PCB کا وہاں پر PSL میچز کرانا ناممکن نظر آ رہا ہے. تو بچہ کچھ ہمارے پاس ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم ہے جو ابھی تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ جون میں مکمل ہوگا، لیکن وہ 2024 جون میں بھی مکمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پر جو منصوبہ شروع کیا گیا تھا، جو
جو وہاں پر فلڈ لائٹس لگائے جا رہے ہیں, جو وہاں پر جدید سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں, انڈور کرکٹ ریکٹ بھی بننی ہے. اس کے علاوہ جو جدید سہولیات جو ریکوائرمنٹس ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی, سوئمنگ پول بنانا ہے, وہاں پر جم بنانا ہے, وہ ابھی تک نہیں بن سکے. تو پچ جو ہے وہ ابھی تک نہیں بن سکی. کہا جا رہا ہے کہ جون میں مکمل ہوگی, لیکن پچ بھی جو ہے وہ جون تک مکمل ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے. 1 ارب روپے کی لاگت سے یہ منصوبہ شروع کیا گیا تھا. 1.9 بلین تک یہ منصوبہ پہنچا ہے, لیکن ابھی بھی جو ہے یہ منصوبہ تقریباً 2 بلین تک پہنچنے کا امکان ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ڈالر روز بروز بڑھتا جا رہا ہے, جو ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم میں جو سامان لگایا جا رہا ہے وہ بیرون ممالک سے آ رہا ہے, اور ابھی بھی جو ٹنسائل ہے وہ بھی نامکمل ہے. اس کی وجہ یہی ہے یہ ٹنسائل جو ہے وہ آسٹریلیا سے منگائی جا رہی ہے, اور ایل سی جو ہے وہ ابھی تک بند ہے. تو یہی جو ٹھیکیدار ہے یہاں پر جو کام کر رہے ہیں, ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک حکومت کی جانب سے ایل سی نہیں کھولی جائے گی, ہم سامان جو ہے بیرون ملک سے نہیں منگا سکتے. احتشام صاحب, آپ نے بتایا کہ 1 ارب اور 93 کروڑ کا ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم بنے گا, لیکن آپ نے کہا حیات آباد کرکٹ اسٹیڈیم سیکیورٹی کے لحاظ سے اور لاجسٹک کے لحاظ سے ان میچز کی میزبانی نہیں کر سکتا. یہ کب معلوم ہوا حکومت کو, کیونکہ یہ کوئی تقریباً 99 کروڑ روپے, آلموسٹ 1 ارب روپے کا منصوبہ ہے, اور اگر وہاں پہ میچز ہی نہیں ہو رہے تو اتنا پیسہ لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ حکومت کو خبر نہیں تھی کہ یہ گراؤنڈ فیزیبل نہیں ہے, یا حکومت کو معلوم تھا لیکن صرف امید دلائی گئی؟ دیکھیں, اس وقت کے وزیراعظم عمران خان کی یہ خواہش تھی کہ پشاور میں جو ہے وہ انٹرنیشنل میچز یا پی ایس ایل کا میچز یہاں پر انعقاد کیا جائے, تو اسی لیے انہوں نے زور دیا تھا صوبائی حکومت کے اوپر کہ وہ ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم جلد از جلد تعمیر کرے, لیکن وہ کچھ وجوہات کی وجہ سے نہیں ہو سکا جو آپ کے سامنے ہیں. اس لیے کوشش کی گئی ہے اس وقت کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہ جو حیات آباد کرکٹ اسٹیڈیم ہے اس کی تعمیر شروع کی جائے, لیکن وہاں پر بھی نہ ہو سکا. اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کی ایک ٹیم نے یہاں پر دورہ کیا تھا اور جائزہ لیا تھا, تو اس وقت ہی انہوں نے یہ بتایا تھا کہ حیات آباد کرکٹ اسٹیڈیم کے ارد گرد جو بڑی عمارتیں ہیں یہ جو ہے رسک ہو سکتی ہیں, اور دوسرا جو ہے یہاں پر جو سہولیات ہیں وہ انتہائی کم ہے جو پی سی بی کی ریکوائرمنٹس ہے. تو اسی وقت ہی پی سی بی نے بتا دیا تھا, لیکن اس کے باوجود جو اس وقت کے وزیر خزانہ تھے تیمور سلیم جگڑا, یہ ان کا حلقہ ہے, تو ان کی کوشش تھی کہ ان کے حلقے میں ایک اسٹیڈیم ایسا بنے جو جدید سہولیات کو ہو. تو ان کی وجہ سے جو ہے یہاں پر کام شروع ہوا ہے, لیکن ابھی تک یہ نامکمل ہے. جی فہیم صاحب, حیات آباد والا مکمل نہیں ہے, مکمل ہو بھی جائے تو میچز نہیں ہو سکتے. ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم 6 سال میں مکمل نہیں ہو پا رہا, مزید وقت لگے گا. تو مطلب یہ کہ پشاوری پھر پی ایس ایل کا میچ دیکھنے پنڈی جایا کریں گے, پنڈی جائیں گے, کوئی ملتان جائیں گے, جو کچھ جو ہیں وہ کراچی چلے جائیں گے. لیکن 2023 میں تو یہ ایک انتہائی مشکل نظر آ رہا ہے. جو تحریک انصاف کی حکومت تھی ان کی یہی کوشش تھی کہ ان کے دور میں یہ منصوبہ مکمل ہو سکے, لیکن چونکہ کچھ فائنینشیل کرائسس بھی تھے, ابھی کو تقریباً 1 ماہ پہلے تک جو ہے وہ جو ٹھیکیدار تھے ان کو ادائیگیاں بھی نہیں کی گئی تھی, جس کی وجہ سے یہاں پر کام جو ہے انتہائی سست ہو گیا تھا. تو ابھی جو ہے وہاں پر جو ٹائلز لگانا شروع کر دیے گئے ہیں, ٹنسائل لگانا شروع کر دی گئی ہے. ابھی جو ہے جو ایل ای ڈی یہاں پر لگائی جا رہی ہے, چونکہ فلڈ لائٹس یہاں پر لگنے کے قابل نہیں ہے, تو یہاں پر ایل ای ڈی لائٹس لگائی جا رہی ہیں, تو وہ بھی ابھی لگنا باقی ہے. اسی طرح جو ڈیجیٹل اسکور اسکرین یہاں پر لگائی جا رہی ہیں وہ بھی بیرون ملک سے آنی ہیں, تو وہ بھی ابھی تک نہیں آئی. تو اسی وجہ سے جو کام جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے. بہت بہت شکریہ احتشام بشیر صاحب. او خپه کړو مون خو چې دلته میچ وشي کرکټ به وګورو, خو خپکان خبره دا ده چې په دغه کال کې هم پیښور خیبر پښتونخوا کې میچ نشي کېدی, ولې چې نه هو د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم کار پوره دی او نه د حیات آباد کرکټ سټیډیم. محمود خان صاحب فیته کټ کړه, خپل نوم یې په ولګاو, خو هلته اوس هم تقریبا چې کم کار شوی دی 33 نه والا تر 35% پورې کار اوس هم په هغې کې پاتې دی, او چې پوره هم شي اوس هم ماته یاد شي چې هغه ټیم کله پیښور ته راغی, هغه ته دا ګراؤنډ خو بالکل ټیک نه دی, په دې کار شروع نه کوي, خو بیا هم صوبایي حکومت زد وکړه, کار یې پې شروع کړه او ټولې پیسې هلته په اوبو لو کړې. خو خیر څوک به مني, هر چا سره خپل منطق دی. نو د پی ایس ایل یا د بین الاقوامی میچ دپاره به نور هم انتظار کوئ, او 2005 کې اخرنی پاکستان او انډیا ون ډے دلته شوی وه, د پخپله تللی ما ګراؤنډ ته میچ کتو لپاره 18 کاله وشو, مطلب چې هغه وخت کم ماشوم پیدا شوی و هغه به اوس ځان له شناختي کارت جوړ کړي, خو اوسه پورې دا میچ دلته ونه شو. او نیو خبر چې نور به څومره وخت لګي, اب انتظار کوي پیښور کې د یو کرکټ میچ دپاره.
پروگرام وقت میں جات رکھے اللہ پامان.